السلام علیکم، سیمی لائبریری میں خوش آمدید۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اس اچھی بات کے ساتھ کہ اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اچھا سنیں اور اچھا بولیں۔ آئیے اسٹوری کا سٹارٹ کرتے ہیں سیمی لائبریری میں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی دین اسلام میں ہے۔ بالکل صحیح، یہی حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ قائم رکھیں، آمین۔ سٹوری کا نام ہے اللہ اور اس کے بندے۔ ایک بادشاہ کا قیمتی موتی گم ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو اسے ڈھونڈ لائے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب کسی کو انعام کا لالچ دیا جائے تو ہر ایک ذرا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ سارے درباری، سردار اور معززین تلاش میں لگ پڑے۔ 2 دن کی جان مار تلاش کے بعد ایک درباری کو وہ موتی مل گیا، جبکہ باقی اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ناکام رہے۔ بادشاہ نے ڈھونڈنے والے کو حسب وعدہ تمام انعامات سے نوازا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، اور اس کی محنت کی تعریف کی۔ اور اس کے بعد بادشاہ دوسرے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی محنت پر ان کے لیے خیر کے کلمات کہے، جنہوں نے کوشش تو کی ڈھونڈنے کی، لیکن ان لوگوں کو موتی نہیں ملا۔ ظاہر یہ ملنا تو ایک ہی بندے کو تھا، لیکن بادشاہ نے ان کو بھی اپریشیٹ کیا اور انعامات دیے۔ یہ منظر دیکھ کر اس درباری کو کہ جسے وہ موتی ملا تھا کچھ اچھا نہیں لگا، اور اس کے چہرے پر کبیدگی یعنی کہ تھوڑی سی ناراضگی کے آثار نظر آنے لگے۔ بادشاہ جو یہ سب محسوس کر رہا تھا، وہ اس درباری کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے موتی ڈھونڈنے والے سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق تمہیں نواز دیا اور اس میں کمی نہیں کی۔ پھر میں صحیح والوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو نوازا، اور تیرے حق میں سے کم کر کے نہیں دیا بلکہ اپنے خزانے سے دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوشش کر کے بھی جن کو موتی نہ ملا ان کو محروم کر دوں گا۔ موتی ایک تھا اور ایک کو ہی ملنا تھا، مگر جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں، صحیح کرنے والے ہیں، وہ بہت تھے، اور پانے والے کو پانے کا صلہ مل گیا اور صحیح والوں کو ان کی خلوص کا صلہ ملا۔ مگر اے شخص، میں تیرے چہرے پر ناگوارگی کے آثار دیکھتا ہوں، گویا کہ تو میرے فیصلے میں بے انصافی دیکھتا ہے۔ بادشاہ کو یہ محسوس ہوا اور اس نے بہت اچھی بات کہی۔ تو میری عطا کو اپنے احسان سے کم سمجھتا ہے اور مجھے اپنے احسان کے تابع رکھ کے مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو کہا، تو چاہتا ہے کہ میں سب کو محروم رکھوں کیونکہ اس میں تیری رضا ہے، کیونکہ تو نے مجھے موتی ڈھونڈ کر دیا۔ یعنی وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے احسان کیا بادشاہ میں، جبکہ وہ اپنا تحفے لے چکا تھا، اپنا انعام لے چکا تھا۔ اب جہاں تک تیرے احسان کا تعلق ہے تو اس کی اہمیت میرے نزدیک بس اتنی ساری ہے۔ یہ کہہ کے بادشاہ نے موتی کو فرش پر پٹک کر ٹکڑے کر دیا اور اپنا خطاب جاری رکھا، میرے خزانے ایسے موتیوں سے بھرے پڑے ہیں، پا کر احسان جتانے والوں کی نسبت نہ پا کر پچھتاوے کا احساس رکھنے والے مجھے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ پچھتاوا انکساری پیدا کرتا ہے اور احسان تکبر پیدا کرتا ہے، اور کسی بادشاہ کے دربار میں کسی متکبر کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کے بادشاہ نے اس درباری کو اپنے محل سے نکال دیا۔ اسی طرح یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں اپنی بخشش پر نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ اپنے چند ناقص سجدوں کے عوض اللہ کی عطا پر قدغن لگائی جائے کہ وہ جس پر بھی فضل کرے ہماری مرضی پوچھ کر کرے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے بچوں، میرے دیکھنے والوں، میرے ویورز، چاہے وہ گناہ گار بندے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کہانی سے ہمیں کیا لیسن ملا؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں جو مل رہا ہے اس پہ شکر کریں
اور جو دے رہا ہے اس کا شکر کریں، اور جس کو جتنا مل رہا ہے آپ دوسرے کو دیکھ کر حسد نہ کریں، اپنی چیز پہ فخر کریں اور اس پہ ہی صابر و شاکر رہیں، محنت کریں، اسٹرگل کریں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، باقی جو ہمارے نصیب، اور ہم کویسچن کرنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کی یہ کہانی، اس میں بہت گہرا لیسن ہے، سمجھنے والے اس سے بہت اچھا اپنی لائف کا لیسن لے سکتے ہیں کہ حسد نہ کرو اور صبر شکر کرو۔ تو اسی اچھی بات کے ساتھ میں اسٹوری کا اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ اگلی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی، اس وقت تک کی اجازت دیجیے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔